بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے اس ملک کے اندر جو ایک آرمی چیف اور جائنٹ چیئرمین جائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی اپوائنٹمنٹ کا ایک مرحلہ تھا، وہ کیونکہ آج مکمل ہوا تو اس لیے میں اس کے اوپر اپنی چند گزارشات اپنے دوستوں بھائیوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ گو کہ ایک جمہوری ملک کے اندر 3 بنیادی ادارے ہوتے ہیں جن میں مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ، یہ 3 وہ ادارے ہیں کہ جن کو پلر آف سٹیٹ کہا جاتا ہے، اور وہ ادارے ملک کو چلانے میں ان کا ایک کلیدی کردار ہوتا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر جو صورتحال 1947 سے لے کے آج تک چلتی آئی، اس کے اندر کیونکہ ہمارے جو جمہوری ادارے تھے، گو کہ یہاں پہ جمہوریت ہی قائم رہی، لیکن عملی طور پر جمہوری ادارے جو ہیں وہ اپنا وہ کام نہیں کر سکے جو ان کو کرنا چاہیے تھا، جس کی ایک مین جو وجہ ہے وہ تھی، اور وہ ہے کہ جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ذاتی مفادات عوامی مفادات سے انہوں نے ان کو بالا رکھا ہوئے، اور وہ اپنے ذاتی مفادات کے چکروں میں عوامی مفادات کو بھول کے وہ اقدامات کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آرمی کو مجبوراً ملکی معاملات کے اندر مداخلت کرنی پڑتی ہے۔ جس طریقے سے اس ملک کے اندر بارہا جو ہماری جمہوری ادارے ہیں انہوں نے ایک آئینی بحران پیدا کیا، اور اس آئینی بحران کو پھر کنٹرول کرنے کے لیے آرمی، عدلیہ اور ان اداروں نے پھر اپنا رول پلے کیا، اور اس ملک کے اندر امن و امان قائم کرنے میں ان کا ایک کلیدی کردار رہا۔ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے عدلیہ اور آرمی کو تنقید کا بھی نشانہ بنایا جاتا رہا، اور یہ ایک ایسی ڈسکشن ہے کہ جس کے اوپر جتنی بحث کی جائے وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے خود ہی اپنے اداروں کو تباہ کرنے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ اس لیے اس لحاظ سے میں اپنے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے جو لیڈران ہیں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ خدا را آپ ہوش کے ناخن لیں، اور مستقبل کے اندر اپنے وہ اقدامات کہ جن کی وجہ سے اس ملک کو نقصان پہنچا ان سے آپ باز رہیں۔ اس ملک کی عوام اور اس ملک کی سرحدوں کی بہتری کے لیے، اس ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے خدا را آپس میں ایک دوسرے سے تعاون کریں، اپنے ذاتی مفادات کو بھول کے ایسی قانون سازی میں حصہ لیں، ایسی قانون سازی کریں اور ملک کے اندر ایسی پالیسیاں نافذ کریں کہ جس سے اس ملک کی عوام کو ریلیف ملے، عوام کو فائدہ ہو، بجائے اس کے کہ عوام کو نقصان در نقصان ہو، لوگ متنفر ہوں، لوگ دوسرے ملکوں میں جا کے رہنا پسند کریں، اپنے ملک میں انویسٹ کرنے سے بھاگیں اور یہاں پہ عدم تحفظ کا شکار ہوں۔ دوسری سائڈ کے اوپر میں اس بات کے اوپر اطمینان کا اظہار کرتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر جو ایک آرمی کے حوالے سے ایک بہت بڑا بحران پیدا کیا جا رہا تھا، شکر الحمدللہ کہ اس کے متعلق ایک مثبت ڈیسیژن ہوا، اور پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اس میں اچھا کردار رہا، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا بھی، کہ انہوں نے بھی صدر کو بھیجی گئی جو ایڈوائس تھی اس پہ جو سگنیچرز ہونے تھے ان کے لیے صدر صاحب کو
انہوں نے وہ اجازت دی، کیونکہ صدر یقیناً ان کی پارٹی سے صدر صاحب کو اس وقت اپوائنٹ کیا گیا، اور صدر صاحب نے بھی اس حوالے سے ایک بہتر اقدام یہ کیا کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ رابطے میں ہوئے، ان کے پاس گئے، اور عمران خان صاحب نے بھی ایک پازیٹیو رسپانس دیا۔ باقی ساری پارٹیز بھی اس بات کے اوپر متفق ہوئیں، اور یہ بھی ایک بہت بڑا اقدام ہے اور بہت اچھا اقدام ہے اور ایک آئینی اقدام ہے، اور جو ایک پراپر اس کا طریقہ کار ہوتا ہے آرمی چیف یا چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے کہ سینئر موسٹ جو لوگ ہیں وہ اس پہ اپوائنٹ کیے جاتے ہیں، تو سمری تو گو کہ 5 جرنیل جو ہیں ان کی گئی، لیکن جو 2 سینئر موسٹ ہیں ان کو اپوائنٹ کیا گیا، اور دونوں شکر الحمدللہ کہ بہت ہی قابل اور محب وطن جرنیل ہیں۔ ویسے تو پاکستان آرمی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک بہادر فوج ہے، اور اس کے ایک سپاہی سے لے کے جرنیل تک سارے کے سارے یقیناً محب وطن ہیں، سارے کے سارے یقیناً اس ملک کی بہتری کے لیے ہر وقت کوشاں ہیں، اور اپنی جانوں کے نذرانے آرمی نے پیش کیے اور کر رہے ہیں، سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، ملک کے اندرونی معاملات کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ لیکن سینئر موسٹ لوگوں کا انتخاب یہ کیونکہ ایک آئینی ریکوائرمنٹ تھی، اور یہ ہوا کہ شکر الحمدللہ کہ فرسٹ ٹائم اس آئینی طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا گیا۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ آرمی نے بہت اچھا یہ بھی اقدام کیا کہ باقاعدہ طور پہ ملک کے اندرونی پولیٹیکل معاملات سے غیر جانبدار رہنے کا تہیہ بھی کیا، اعلان بھی کیا، اور اس کے اوپر وہ کام بھی کر رہے ہیں۔ آرمی چیف جو بنے ہمارے ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں، 4 سٹار جنرل پہ ان کو ترقی ملی، اور سپہ سالار بنے فوج کے۔ ان سے ہمیں بہت ساری توقعات وابستہ ہیں کہ وہ بیرونی خلفشار اور ملک کے اندرونی خلفشار کو کنٹرول کرنے میں یقیناً اپنا ایک مثبت رول پلے کریں گے، اور ایک محب وطن فوجی ہونے کے ناطے وہ اس ملک کی حب الوطنی کے لیے، اس ملک کی عوام کی بہتری کے لیے کام کریں گے۔ خوش قسمت ہیں ہم ضلع چکوال کے لوگ کہ یہاں کے چکوال کے جو باسی ہیں، ان کو پورے ملک اور پوری دنیا کے اندر ایک عسکری دھرتی کے طور پہ، فوجی دھرتی کے طور پہ پہچانا جاتا ہے، کیونکہ شروع سے ہی ڈسٹرکٹ جیلم تھا، اور اس کے بعد پھر جب اس میں سے ڈسٹرکٹ چکوال علیحدہ ہوا، تو اس خطہ کے جو لوگ ہیں وہ ان کی فرسٹ پریفرنس آج بھی یقیناً ہر بندے کی یہی ہے کہ ان کا بچہ آرمی میں سلیکٹ ہو، خواہ اس کا قابلیت کے لحاظ سے وہ ایک سپاہی کے طور پہ جاتا ہے، یا وہ اس قابل ہے کہ وہ کمیشن اپلائی کرے اور کمیشن میں جائے، تو یقیناً ہر بندے کی یہ خواہش پہلی اولین ترجیح یہ ہوتی ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ پھر ہمارے لوگ بہادر ہیں، جرت مند ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ ہمت، وہ حوصلہ، وہ جرت، وہ بہادری عطا فرمائی ہے کہ پاکستان آرمی میں ضلع چکوال کا اپنا ایک نام ہے۔ اس مرتبہ بھی خوش قسمتی سے ہمارے 2 جرنیل، جن میں ایک جنرل فیض حمید صاحب جو ہمارے سابق ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، چکوال سے ان کا تعلق ہے، اور انہوں نے چکوال کی بہتری کے لیے بہت زیادہ کام کیے، اور یقیناً وہ مزید بھی ان کا یہ ارادہ تھا یقیناً کہ وہ کام کریں گے چکوال کی بہتری کے لیے، اور انشاءاللہ اب بھی جو ان کے ہوں گے، ان کے جہاں تک ان کی پہنچ ہوگی وہ یقیناً کریں گے۔ لیکن وہ بھی آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے لیے جو ایک لسٹ ہے اس میں
سینئر موسٹ جو 5 جرنیل ہیں ان میں ان کا بھی نام تھا۔ اسی طریقے سے سینیئرٹی کے لحاظ سے دوسرے نمبر پہ ساحر شمشاد مرزا صاحب جو لیفٹیننٹ جنرل اور اس وقت چکوال کے ایز پر مائی انفارمیشن پہلے 4 سٹار جرنل کے طور پہ ان کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اپوائنٹ کیا گیا۔ تو تینوں مسلح افواج کے چیئرمین کے طور پہ ان کی تقرری یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی عنایت کے ساتھ یہ ممکن ہوا اور چکوال کو یہ اعزاز حاصل ہوا۔ اب جنرل صاحب سے بھی، جنرل ساحر شمشاد مرزا صاحب سے بھی چکوال کی عوام کی بہت زیادہ توقعات ہیں، کیونکہ چکوال ایک پسماندہ ضلع کے طور پہ ابھی بھی گردانا جاتا ہے۔ اس ضلع کی عوام کو وہ ریلیف آج تک نہیں مل سکا کہ جو ان کا حق تھا اور ان کو ملنا چاہیے تھا، کیونکہ معدنیات کے لحاظ سے، زراعت کے لحاظ سے، محنت کے لحاظ سے اس ضلع کا اپنا ایک مقام اور اپنا ایک نام ہے، لیکن جو معدنیات ہیں وہ نکلتی یہاں سے ہیں، لیکن یہاں کے لوگوں کو سوائے لیبر کے کچھ ان کی جو فیسلٹی ملتی ہے کہ ان کو ایز اے لیبر چکوال کے لوگوں کو وہاں پہ کچھ ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پڑھے لکھے جو بچے ہیں ان کو نہ تو وہاں پہ ان فیکٹریوں میں، ان اداروں میں جابز ملتی ہیں، نہ ہی ان کے لیے اس قسم کی ایجوکیشن کی سہولتیں ابھی تک خاطر خواہ طریقے سے یہاں پہ مہیا کی گئی۔ یہی صورتحال ہے کہ ہمارے ضلع کے عوام کو گو کہ یہ 2 سڑکیں اچھی ان کو ملی، لیکن باقی جو سڑکیں ہیں آپ دیکھیں کہ یہاں سے چکوال سے لے کے تو چوہ سیدن شاہ تحصیل کا جو اینڈ ہے وہاں تک انتہائی خراب سڑک ہے۔ کلر کہار سے چوہ سیدن شاہ انتہائی خراب سڑک ہے۔ چکوال سے کلر کہار جو موٹر وے انٹرچینج سے بھی جا کے ملتا ہے، سیمنٹ فیکٹریاں بھی وہاں پہ لگی ہوئی ہیں، اور دیگر معدنی وسائل اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اس خطۂ زمین کے اندر بدرجہ اتم موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ سہولتیں عوام کے لیے میسر کوئی نہیں ہیں۔ چکوال کے اندر اتنی عسکری ایریا ہونے کے باوجود یہاں پہ اب بھی میجر جنرل اور لیفٹیننٹ جنرل چکوال کے اگر آپ کاؤنٹ کریں تو اس وقت بھی کافی سارے ہیں۔ حالیہ دنوں میں بھی پیچھے 2 ہمارے، ایک تلہ گنگ سے اور ایک مرید گاؤں سے، لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پہ ان کو ترقی ملی۔ پھر اب ساحر شمشاد مرزا صاحب آ گئے، فیض حمید صاحب اس سے پہلے رہے، لیکن چکوال کے اندر سی ایم ایچ ہاسپٹل، ملٹری ہاسپٹل کا یہاں پہ کیا، یہاں پہ اچھی قسم کی ہاسپٹل کا قیام، یہاں پہ اچھے اداروں کا جو ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں ان کا قیام، یہاں پہ بچیوں کے لیے اچھے کالجز کا قیام، چکوال کے اندر اچھے اور بڑے ڈیمز کی کنسٹرکشن، اور یہ سارے وہ معاملات ہیں کہ جو چکوال کی عوام اپنے ان افسران کی طرف دیکھ رہی ہے، اور یقیناً یہ عوام کا حق ہے ان افسران کے اوپر کہ وہ اس عوام کے لیے کچھ کریں، کیونکہ جس مٹی سے تعلق بندے کا ہوتا ہے اس مٹی کے اوپر وہ کچھ، اس بندے کے اوپر اس مٹی کا قرض بھی ہوتا ہے۔ اور یہی پوزیشن ہے کہ ہمارے یہ جو افسران ہیں جن میں سر فہرست اس وقت ساحر شمشاد مرزا صاحب ہیں، تو ان سے میری یہی ریکویسٹ ہوگی اور میں یہی میسج کنوے کرنا چاہوں گا، اور ان سے میں دست بدستہ یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ کو یہ جو 3 سال کا ٹائم ملا ہے، اس میں آپ خدا را چکوال کی عوام کے لیے، اس خطہ کے لیے، اس خطہ میں رہنے والے
باسیوں کے لیے، فوجی جوانوں کے لیے کچھ ایسا کر کے جائیں کہ تاکہ رہتی دنیا تک اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ آپ کا وہ نام بھی قائم رہے، اور لوگ جو ہے وہ اس جو آپ کے اس قسم کے جو اقدامات ہوں ان سے فائدہ بھی حاصل کریں۔ تو ان گزارشات کے ساتھ میں آخر میں دوبارہ پھر چیف آف آرمی سٹاف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل سائر شمشاد مرزا صاحب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اپنی طرف سے، چکوال کے عوام کی طرف سے، اور ان سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ چکوال کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے مہربانی کر کے آپ کریں۔ ملک کے لیے تو آپ نے یقیناً کرنا ہی کرنا ہے، تو اس ضلع کے لیے بھی کریں۔ اس مٹی کے اوپر اس مٹی کا آپ کے اوپر قرض ہے، تو وہ قرض یقیناً آپ کو اتارنا ہوگا۔ بہت شکریہ۔